حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم حضرت اویس قرنی کے آبائی وطن قرن میں حاضر ہوئے۔ اصحاب رسول نے اپنا تعارف کروایا تو دوران گفتگو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصحاب رسول سے پوچھا، کیا تم نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہے؟ تو دونوں شخصیات نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی مسکرا دیے۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں، آپ ہیں تو اصحاب رسول، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، لیکن آپ نے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا محض پرتاؤ دیکھا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے اللہ رب العزت کا عرفان، اللہ رب العزت کی معرفت کو تو حاصل کر لیا، لیکن انہیں آقا علیہ السلام کا عرفان، آقا علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے کہ بشریت کے حجاب نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کے نور کامل کو عرش عظیم پہ ظاہر کر دیا جاتا تو وہ بھی پگھل جاتا، اور اگر اسی طرح تمام مخلوقات کو جمع کر کے آقا علیہ السلام کے انوار مقدسہ کو ظاہر کر دیا جاتا تو وہ فنا ہو جاتی۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کا جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسل تخلیق میں اللہ رب العزت کے اسماء ذاتیہ کے فیض کا پرتاؤ ہیں، اور اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ کا پرتاؤ اور فیض ہیں، اور باقی تمام مخلوقات صفات فعلیہ کا پرتاؤ ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ذات حق کے فیض سے ہوئی، اور آقا علیہ السلام ہی کی ذات میں اللہ رب العزت کی شان کا بالذات ظہور ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔